بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو قیس کے گھر کے سامنے آ کر سماک رکا اور دروازے پر اس نے دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور سامنے ابو قیس اور اس کے پیچھے ریتا اور جمانہ کھڑی تھی۔ قبل اس کے کہ سماک کچھ کہتا، ابو قیس نے فوراً اس سے پوچھ لیا، ریتا بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ تم کسی مہم پر تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، آخر وہ کون سی مہم تھی اور تم کہاں چلے گئے تھے؟ سماک نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابھی میں جلدی میں ہوں، اس مہم کی تفصیل میں آپ سے بعد میں کہوں گا، اس وقت میں صرف ریتا کو لینے آیا ہوں، آؤ ریتا چلیں، اور ہاں تم مطمئن رہو کہ اس مہم کو میں کامیابی کے ساتھ سر کر چکا ہوں۔ سماک کے اس انکشاف پر ریتا کے ہونٹوں پر گہری دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر وہ سماک کے قریب آئی۔ سماک نے ہاتھ بڑھا کر ریتا کو بازو سے پکڑا اور پھر اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگائی اور آپس میں جکڑے مرنے والے یہودیوں کے ان دونوں گھوڑوں کو وہ اپنے آگے آگے ہنکانے لگا تھا۔ اپنی گھر کی طرف جانے کے بجائے جب سماک نے اپنے گھوڑے کا رخ بنو نذیر کی طرف موڑ دیا تو ریتا نے اپنی آواز کی بھرپور ویرانیوں میں پوچھا، یہ گھر جانے کے بجائے آپ کدھر کا رخ کر رہے ہیں؟ سماک نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، ریتا یہ نہ پوچھو کہ میں کدھر جا رہا ہوں، بس تم خاموش اور سکون کے ساتھ دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ریتا خاموش ہو گئی جبکہ سماک اپنے آگے اور دونوں گھوڑوں کو ہنکاتا ہوا بنو نذیر کی گھڑی میں داخل ہوا اور پھر ابی حقیق کی حویلی کے سامنے وہ رکا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے ریتا کو بھی اتار لیا، پھر اس نے آگے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابی حقیق کے غلام لمیس نے دروازہ کھولا اور سماک کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت و تعجب میں پوچھا، آپ یہاں؟ سماک نے رازداری میں کہا، لمیس تم فکر مند نہ ہو، بس تم ذرا ابی حقیق، خویلہ اور سلام کو یہاں حویلی کے صحن میں بلا لاؤ، میں ان سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لمیس جب پیچھے ہٹا تو سماک بھی ریتا اور گھوڑوں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا اور صحن کے وسط میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خویلہ، ابی حقیق اور سلام بن ابی حقیق حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر صحن میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ رات کے وقت صحن کے اندر بکھری چاندنی کے اندر سماک اور ریتا کو وہاں سلامت اور اکٹھے دے کر خویلہ یادوں کے شعلوں ہلکے خوشبو کی طرح خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے ننگے افق پر خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ اس موقع پر شاید خویلہ سماک اور ریتا سے مخاطب ہو کر کچھ کہتی، پر ابی حقیق بول پڑا اور سماک کو مخاطب کر کے کہا، سماک میرے بیٹے، تم اور ریتا یوں اجنبیوں کی طرح صحن میں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ دیوان خانے میں بیٹھ جاتے، اور تمہارے ساتھ یہ دو فالتو گھوڑے کس کے ہیں؟ ان دونوں گھوڑوں کو دیکھ دیکھ کر سلام بن ابی حقیق پریشان ہو رہا تھا۔ سماک نے کہا، اے میں بتاتا ہوں یہ گھوڑے کس کے ہیں۔ پھر سماک نے سلام کو مخاطب کر کے پوچھا، اے ابن ابی حقیق، کیا تم ان دونوں گھوڑوں کو پہچانتے ہو؟ سلام نے بوکلائی ہوئی سی آواز میں کہا، نہیں، میں ان گھوڑوں کو ہرگز نہیں پہچانتا۔ سماک نے اس بار غضب بکھیرتی آواز میں پوچھا، کیا یہ گھوڑے خیبر کے ان دونوں یہودی جوانوں کے نہیں جنہیں تو نے مجھ پر شب خون مارنے کے لیے آمادہ کیا تھا؟ اس کے لیے تو نے انہیں بھاری رقم بھی دی ہوگی تاکہ وہ میرا خاتمہ کر کے ریتا کو یہاں سے نکال کر خیبر پہنچا دے۔ سلام نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ سراسر تہمت اور الزام ہے۔ اس پر ابی حقیق نے جواب طلب نگاہوں سے سلام کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر سختی میں پوچھا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سلام نے اس بار زوردار آواز میں کہا، یہ سماک بن خرشہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماک کا ہاتھ اٹھا اور سلام کی گردن پر ایک زوردار گھونسا مارتے ہوئے سماک نے گرج کر کہا، میں نہیں، تو جھوٹ بکتا ہے۔ سماک کا گھونسا ایسا زوردار لگا تھا کہ سلام بل کھا کر زمین پر گر گیا تھا۔ پھر سماک نے باری باری ان دونوں گھوڑوں کی خرجینوں میں ہاتھ ڈال کر مرنے والے دونوں یہودی جوانوں کے سر نکالے اور انہیں سلام کے پاؤں کے قریب پھینکتے ہوئے کہا، اے ابلیس کے گماشتے، ان دونوں کو پہچانو، کیا ان کا تعلق خیبر سے نہیں ہے؟ اور کیا تو نے انہیں اس بات پر آمادہ نہ کیا تھا کہ یہ رات میرے گھر پر شب خون مارے اور ریتا کو اٹھا کر خیبر میں پہنچا دیں؟ اے ابن ابی حقیق، یہ دوسری بار تم میرے خلاف حرکت میں آئے ہو۔ ایک بار اس وقت جب میں خویلہ اور ریتا کے ساتھ تمہارے پاس خیبر گیا تھا،
اور دوسری بار آج تم میرے خلاف حرکت میں آئے ہو۔ اب اگر تو نے کوئی تیسری کارروائی بھی میرے خلاف کی تو پھر میری تلوار تجھ پر برسے گی اور میں تیری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اے ابن ابی حقیق، سن رکھو، میں سماک بن خرشہ ایسے کاموں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں نیکی اور بدی اور اطاعت و معصیت کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر نمٹتا ہوں۔ اے ابن ابی حقیق، میں اب تک تمہیں ابی حقیق، ریتا اور قبیلہ کی وجہ سے چھوڑتا رہا ہوں کہ ان سے میرا ایک تعلق اور رشتہ ہے، ورنہ اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا۔ سماک کے خاموش ہونے پر ابی حقیق نے غضبناک ہوتے ہوئے سلام سے کہا، سلام۔ پہلے فوراً سماک سے اپنے اس احمقانہ رویے کی معافی مانگو، اس کے بعد یہ دونوں کٹے ہوئے سر اٹھاؤ، انہیں دفن کر دو اور ان دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے جاؤ۔ سلام نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کر سماک سے معافی طلب کر لی۔ سماک نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سلام دونوں کٹے ہوئے سر اٹھا کر اور ان دونوں گھوڑوں کو لے کر استبل کی طرف چلا گیا تھا۔ سلام کے جانے کے بعد ابی حقیق نے سماک کو مخاطب کر کے کہا، سماک میرے بیٹے، میں ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کسی روز تمہاری طرف جاؤں گا اور تم سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اب جب کہ تم خود ہی آ گئے ہو تو آؤ ذرا دیوان خانے میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرتے ہیں تاکہ اس سلسلے میں پیدا ہونے والی تلخیاں رفع ہو جائیں۔ سماک چپ چاپ ابی حقیق کے ساتھ ہو لیا۔ پھر وہ چاروں دیوان خانے میں آ بیٹھے تھے۔ دیوان خانے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور دیوار سے لٹکتی ہوئی مشعل کی روشنی میں ہر کوئی استفہامیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کمرے میں ابی حقیق کی آواز بلند ہوئی اور اس نے کہا، سماک، تمہارے اسلام قبول کرنے سے ہمارے گھر میں بے شمار دشواریاں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اور سلام ہرگز نہیں چاہتا کہ ریتا کے بعد اب قبیلہ کی شادی بھی تمہارے ساتھ کر دی جائے۔ شروع میں تمہارے اسلام قبول کرنے کو میں نے بھی ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن بعد میں قبیلہ کے ساتھ مختلف مواقع پر اس سلسلے میں گفتگو ہونے کے بعد میرے رویے میں اس بارے میں کچھ نرمی پیدا ہوئی۔ میں اور سلام دونوں نے مل کر فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ہم قبیلہ کو تمہارے نکاح میں نہ دیں گے، لیکن اب میں اور قبیلہ نے مل کر ایک درمیانی راستہ نکال لیا ہے اور اس پر میں نے اپنے بیٹے سلام کو بھی آمادہ کر لیا ہے۔ اور یہ درمیانی راستہ کچھ یوں ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ سچے رسول ہیں اور اسلام ایک برحق دین ہے، تو نہ صرف یہ کہ قبیلہ کی شادی تمہارے ساتھ کر دی جائے گی بلکہ میں خود بھی اسلام قبول کر لوں گا، اور اگر یہ ثابت نہ ہو سکا تو پھر قبیلہ کو اسلام ترک کر کے یہودیت اختیار کرنا ہوگی اور اس کی شادی بھی تمہارے ساتھ نہ ہوگی۔ اب تم کہو اس بارے میں تمہارا کیا فیصلہ اور رائے ہے؟ سماک نے ایک بار غور سے قبیلہ کی طرف دیکھا، پھر کہا، اگر اس معاملے میں قبیلہ کی رضامندی بھی شامل ہے تو پھر میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا؟ ابی حقیق پھر بولا اور کہا، اس کے لیے میں، قبیلہ اور ہمارا غلام لمیس چند دنوں تک سفر پر روانہ ہوں گے۔ ہم مختلف جگہوں اور شہروں میں جائیں گے اور ان لوگوں سے ملیں گے جن کا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیش کردہ دین سے براہ راست تعلق رہا ہو۔ اس کے علاوہ ہم ایسے لوگوں سے بھی ملیں گے جو مختلف ادیان کا گہرا مطالعہ رکھتے ہوں۔ ایسے سارے لوگوں سے ملنے اور ان کے خیالات حاصل کرنے کے بعد ہی ہم دیانتداری کے ساتھ اس بارے میں کوئی آخری فیصلہ کریں گے۔ سماک نے اطمینان اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ منظور ہے، لیکن اس عرصے میں قبیلہ کو ہمارے گھر آنے اور ہم سے ملنے کی اجازت ہوگی، اور اگر ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین سے متعلق کوئی بددیانتی سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی یا قبیلہ کے ساتھ کوئی زبردستی کی گئی تو میرا نام سماک بن خرشہ ہے۔ میں قبیلہ کو حاصل کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی شہرگ ہی کیوں نہ کٹوا دینی پڑے۔ اے آپ جانتے ہیں کہ قبیلہ اور ریتا کو ان کی مرضی اور رضامندی کے ساتھ میرے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، اور آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا ہے کہ آپ کو خبر ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ قبیلہ اور ریتا بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس لحاظ سے قبیلہ اب آپ لوگوں کے پاس میری امانت ہے، اور اس امانت میں اگر خیانت کی گئی تو پھر آپ جانتے ہیں میں انتقام لینا خوب جانتا ہوں۔
اور یہ انتقام بھی کئی لوگوں کے خون سے لکھا جائے گا۔ اپنی بات ختم کر کے سماک نے غور سے قبیلہ کی طرف دیکھا، پھر استفہامیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، قبیلہ، جو کچھ میں نے کہا ہے کیا یہ درست ہے؟ اس بارے میں جو تمہارے ذاتی خیالات ہیں ان کا اظہار آج اپنے باپ کے سامنے کر دو، تاکہ سب کو احساس ہو کہ اس مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کے کس قدر برے اور ہولناک نتائج ہوں گے۔ قبیلہ نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں سماک کو مخاطب کر کے کہا، جو کچھ آپ نے کہا ہے درست اور مبنی بر حقیقت ہے۔ اگر کسی نے یہ فیصلہ بددیانتی سے کرنے کی کوشش کی تو میں اس فیصلے کو تسلیم نہ کروں گی، اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اور اپنی جان پر بھی کھیل کر میں آپ کے پاس چلی آؤں گی۔ کوئی مجھے آپ سے جدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ اسلام ایک سچا اور فطری دین ہے۔ قبیلہ کی اس گفتگو کے بعد ابی حقیق نے خوش طبعی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سماک میرے بیٹے، میں تمہیں اور قبیلہ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ بددیانتی کی بنیاد پر نہ کیا جائے گا، اور یہ کہ کسی بھی صورت انصاف کا پہلو ترک نہ کیا جائے گا۔ اور ہاں، اس دوران میں قبیلہ کو اجازت ہوگی کہ وہ جب اور جس وقت چاہے تمہیں اور ریتا سے مل سکتی ہے، اور اپنی مرضی و منشا کے مطابق جب چاہے تمہاری حویلی میں بھی جا سکتی ہے۔ سماک نے اس بار یقین دہانے کی خاطر پوچھا، اور اگر دیانت و خلوص کی بنیادوں پر فیصلہ ہو جانے کے باوجود بھی قبیلہ کے معاملے میں سلام نے دخل اندازی کی کوشش کی تو پھر آپ کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا؟ ابی حقیق نے چاتی تانتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوا تو میں خود سلام کے راستے کی دیوار اور چٹان بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ سماک نے اس بار مطمئن انداز میں کہا، اے مجھے آپ سے ایسی ہی رد عمل کی توقع تھی، اور ہاں، میں یہ بھی کہوں کہ قبیلہ کے معاملے میں اگر سلام کے مقابلے میں نا انصافی کا قلع کما کرنے کی خاطر مجھے اپنی تلوار بے نیام کرنا پڑی تو آپ اس کے خلاف کوئی احتجاج نہ کھڑا کریں گے۔ ابی حقیق نے فراخ دلی سے کہا، میں ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سماک اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور کہا، آپ کی گفتگو نے مجھے اطمینان دلا دیا ہے، اب میں اور ریتا جاتے ہیں۔ اس موقع پر قبیلہ نے خوابوں کے لمحات میں ڈوبی اور نظر کی شادمانی اور نفس کے اطمینان میں ڈوبی اپنی نغمے بکھیرتی ہوئی آواز میں کہا، میں کھانا منگواتی ہوں، پہلے آپ کھانا کھائیں پھر یہاں سے جائیں۔ اس موقع پر ریتا بھی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، کھانا تو ہم کھا کر گھر سے نکلے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سماک نے ابی حقیق کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر وہ ریتا کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کفار اور مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ یثرب کے بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور مکہ کے مسلمان بھی ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچ گئے ہیں، تو انہیں اس بات کی فکر مندی اور تشویش ہوئی کہ کہیں مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمان اپنے یثرب کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ ہی نہ کر دیں اور اس طرح اہل مکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب انہیں ایسا خوف طاری ہوا تو ان کے دلوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس امر پر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار، رؤساء اور سرغنے دارالندوہ میں جمع ہوئے تاکہ باہم صلاح و مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی آخری فیصلہ کر سکیں۔ ابھی یہ لوگ جمع ہوئے ہی تھے اور گفتگو کا آغاز نہ ہوا تھا کہ عزازیل یعنی شیطان ایک خوشرو گھوڑے کی صورت میں دارالندوہ میں داخل ہوا۔ اس وقت عزازیل نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جب عزازیل دارالندوہ کے دروازے پر آیا تو چونکہ وہ وہاں بیٹھے رؤساء کے لیے اجنبی اور نا آشنا تھا، لہٰذا ایک سردار نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، بڑے میاں تم کون ہو؟ عزازیل بولا، میں نجد والوں میں سے ایک شیخ ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ ایک قرارداد کے تحت اس دارالندوہ میں جمع ہوئے ہیں، لہٰذا میں بھی چلا آیا کہ جو کچھ تم لوگ کہو وہ میں بھی سنوں اور پھر رائے دہی اور خیر خواہی میں کوتاہی نہ کروں۔ عزازیل کی اس گفتگو کو وہاں بیٹھے رؤساء نے پسند کیا، وہاں اسے انہوں نے خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے بعد کارروائی شروع ہوئی اور ایک سردار بولا، جس شخص کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا معاملہ تو تم لوگ دیکھ ہی چکے ہو، واللہ اب ہمارے علاوہ دوسرے لوگ اس کے پیروکار ہو چکے ہیں اور ان پیروکاروں کی طرف سے ہم اپنے اوپر حملے سے بے خوف نہیں رہ سکتے۔
اس لیے سب مل کر کوئی راستہ سوچو۔ اس گفتگو کے بعد ایک سردار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اسے لوہے کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر کہیں بند رکھو اور اس کی موت کا انتظار کرو، جس طرح اس سے پیشتر عرب کے شاعر زہیر اور نابغہ پر موت آئی تھی۔ اس تجویز کے بعد ایک سردار نے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے شیخ نجدی، تم اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس پر عزازیل بولا اور کہا، واللہ یہ رائے جو پیش کی گئی ہے درست نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسے قید رکھا جس طرح کی تجویز پیش کی گئی ہے تو اس کا حکم بند دروازوں کے باہر اس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا، اور یہ امر قرین قیاس ہے کہ وہ تم لوگوں پر حملہ کریں اور اسے تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لے جائیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی تعداد اور انفرادی قوت بڑھائیں اور پھر تم پر حملہ آور ہو کر تمہاری اس حکومت پر قبضہ کر لیں۔ لہٰذا یہ رائے درست نہیں، کوئی اور تدبیر سوچو۔ پھر ایک دوسرا سردار بولا اور کہا، پھر ایسا کریں کہ اسے اپنے پاس سے نکال دیں اور اپنی بستیوں سے جلا وطن کر دیں۔ جب وہ ہمارے پاس سے نکل جائے گا تو واللہ ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے اور کدھر جا کر بس جاتا ہے۔ جب وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوگا اور ہم سے اس کا کوئی سروکار نہ رہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی درستی پھر اسی طرح کر لیں گے جس طرح پہلے تھی۔ اس پر عزازیل پھر بولا اور کہا، واللہ تمہاری یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تم نے اس کی شیرینی گفتار، خوبی کلام اور لوگوں کے دلوں میں اس کی پیش کردہ چیز اور کلام کا غلبہ نہیں دیکھا؟ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں بھی ٹھہرے گا اس پر اپنے کلام و گفتار سے ایسا غلبہ حاصل کرے گا کہ وہ اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ پھر اپنے پیروکاروں کو لے کر وہ تم لوگوں پر چڑھ آئے گا اور ان کے ذریعے سے تمہیں روند کر رکھ دے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ کوئی اور تدبیر سوچو۔ اس پر ایک اور سردار نے اپنی رائے دینے کا ارادہ کیے ہی تھا کہ ابو جہل بن ہشام بول پڑا اور سب رؤساء کو مخاطب کر کے اس نے کہا، واللہ میری اس سے متعلق ایک رائے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب تک تم میں سے کسی نے اس کا خیال بھی کیا ہو۔ سب نے استفہامیہ انداز میں ابو جہل کو مخاطب کر کے پوچھا، اے ابو الحکم، وہ کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد نوعمر قوی اور شریف النسب لے لیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار بھی دے دیں، یہ سب اس کے پاس پہنچے اور ایسے انداز سے اس پر اپنی تلواریں برسائیں گویا ایک ہی شخص کا وار ہو، اس طرح اسے قتل کر دیں اور یوں ہی ہم اس سے چین پا سکیں گے، کیونکہ اس طرح اس کا خون تمام قبیلوں پر بڑھ جائے گا اور بنی مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کر سکیں گے اور ہم سے ضرور خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اس تجویز کے جواب میں عزازیل نے اطمینان اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بات تو بس یہی ہے جو اس شخص نے کہی ہے، یہ ایک ایسی رائے ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور رائے ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ ابو جہل کی اس رائے سے سب نے اتفاق کیا۔ پھر سب نے مل کر ایک رات کا تعین کیا جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جانا تھا، اور اس کے بعد یہ مجلس ختم ہو گئی اور لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اپنے گھر سے نکل کر سماک تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اسے پکارا، سماک رکو، میری بات سنو۔ سماک نے جب مڑ کر دیکھا تو بنو قریظہ کے یہودی کا غلام سلمان تھا۔ سماک اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ نزدیک آ کر سلمان نے پوچھا، ابو دجانہ، اس وقت جب کہ سورج غروب ہو رہا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ سماک نے کہا، یثرب کی کاہنہ سجا پچھلی کئی روز سے علیل ہے، اس کی حالت انتہائی نازک ہے، میں ہر روز اس کی تیمارداری کرتا ہوں، آج دن کے پہلے حصے میں بھی اس کے پاس گیا تھا، لیکن اب اس نے مجھے خود بلایا ہے اور بتانے والا مجھے بتا رہا تھا کہ سجاح کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے، لہٰذا اس وقت میں سجاح کی طرف ہی جا رہا ہوں، پر تم کہاں جا رہے ہو؟ سلمان نے بتایا، میں تو اپنے آقا کے گھر جا رہا ہوں، بازار سے اس کا سودا سلف لینے آیا تھا، تمہیں آواز دے کر اس لیے روکا کہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سماک نے ملائمت اور نرم لہجے میں سلمان کو مخاطب کر کے کہا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ سلمان نے حیرت اور اچنبھے پن میں پوچھا، میں نے سنا ہے کہ مکہ میں مبعوث ہونے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہجرت کر کے یثرب کی طرف تشریف لانے والے ہیں۔ سماک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے یقیناً درست سنا ہے،
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب یثرب میں تشریف فرما ہوں گے۔ سلمان نے اپنے بھرپور شوق کا اظہار کیا اور کہا، آہ یہ میری خوش بختی ہے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں۔ میں عملی طور پر ان میں وہ خوبیاں و نشانیاں دیکھوں گا جو نصرانی علماء نے مجھے ان سے متعلق بتائی تھیں، اور اگر یہ نشانیاں اور صفات ان کے اندر پائی گئیں تو میں فوراً ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلمان ایک طرف چلا گیا، جبکہ سماعت پھر کاہنہ سجا کی حویلی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔